خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصیام جنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی مقدس اور پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز نوجوانوں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ رب العزت کے گھر میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہوگی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، مگر جس بندے کے دل کے اندر کڑن ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، نماز کی اہمیت ہوتی ہے، نماز کی فضیلت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے گھر میں پہنچا دیتے ہیں، اور گھر سے نکلتے وقت ہر قدم پر اللہ رب العزت ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایسے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے منچلے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، جو نمازوں سے دور ہوتے ہیں، روزوں سے بھی دور ہوتے ہیں، قرآن کریم کی محبت سے، تلاوت سے دور ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر میں آنے کی فضیلت سے دور ہوتے ہیں، تراویح سے دور ہوتے ہیں، بلکہ رمضان المبارک کی ہر برکت اور ہر رحمت سے وہ انسان دور ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہر لائن کا طبقہ پیدا فرمایا ہے دنیا میں۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھا دیا۔ اتنی ساری مصروفیت، لوگ بہت بیزی ہوتے ہیں، بہت مصروف ہوتے ہیں، بہت مشغول ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی طرف بلا کر گھر میں بٹھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح پانچوں وقت کا سچا پکا نمازی بنائے، کیونکہ بغیر نماز کے انسان کی زندگی لاچار ہے دوست۔ جس طرح انسان کی باڈی میں سر کا حصہ ہے، اس طرح دین کے اندر نماز کا حصہ ہے دوستو۔
اگر انسان کی باڈی سے سر کو نکال دیا جائے تو انسان ایک مردہ لاش ہے۔ اسی طرح اگر دین سے ہم نماز کو نکال دیں دوستو تو ہمارا دین بھی بے جان ہے۔ بغیر نماز کے کوئی ولی نہیں بنا، بغیر نماز کے کوئی کتب اور ابدال نہیں بنا۔ دوستو ہم چاہتے ہیں کہ بغیر نماز کے جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا دوست۔ ہمیں نمازوں کا پابند بننا پڑے گا، نمازوں کو سیکھنا پڑے گا، نماز کے قیام کو، رکوع کو، سجدے کو، نماز کی قراءت کو، ہر چیز کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی ہو بہو اسی طرح نماز پڑھو۔ ہر چیز محترم دوستو سیکھنے سے آتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز بھی سیکھیں۔ اب تو علماء کرام، مفتیان اعظام، اور جس لینگویج میں، جس زبان میں تم کو کتاب چاہیے وہ اس زبان میں کتاب مل جائے گی دوستو، اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ ملے گی، اردو میں، گجراتی میں، ہندی میں، انگلش میں، عربی میں، ہر لینگویج میں، ہر زبان میں آپ کو کتاب مہیا ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو نمازوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں دوستو جن کو نماز کے فرائض معلوم نہیں، نماز کے واجبات معلوم نہیں ہیں، نماز کی سنتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر نماز میں کون سی چیز فرض ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، نماز میں کون سی چیز واجب ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، نماز میں کون سی چیز سنت ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں، کون سی غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، کون سی غلطی سے سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں دوست۔ یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں۔ جہاں تک انسان ہنر نہیں سیکھتا وہاں تک انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ایک موبائل ریپیئرنگ کرنے والا جب تک موبائل کا کام نہیں سیکھے گا وہاں تک وہ انسان موبائل کو ریپیئرنگ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جس طرح ہم نماز کے مسائل کو، نماز کی اہمیت کو، نماز کے رکوع اور سجود کو، نماز کے فرائض اور واجبات اور سنتوں کو نہیں سیکھیں گے وہاں تک ہم کچھ نہیں کر سکتے دوستو۔ اور اتنا سیکھنا تو ہمارے اوپر فرض ہے دوستو کہ کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی غلطی سے نماز نہیں ٹوٹتی، کون سا فرض نماز میں چھوڑنے سے نماز ادا ہوتی ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں تو ہم پر سیکھنا بہت ضروری ہے دوستو۔ ایسی سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے نمازیں سیکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو یہ جو مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ ہے دوستو۔ اللہ رب العزت نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ بتایا، رحمت کا عشرہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہم نے مکمل 10 دن رحمت کے عطا فرمائے، اور پہلے عشرے کی دعا بھی ہمیں عطا فرمائی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں، دکان میں، کاروبار پر، رستے میں، گاڑی میں ہم اپنی زبان سے یہ دعا پڑھیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ کون سی قبولیت کی گھڑی ہے اور ہمارے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی، اللہ رب العزت نے ہمیں رحمتیں اور برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ کل قیامت کے دن دوستو اللہ رب العزت کی ایک حکم سے ہمیں جنت مل جائے گی، کیونکہ یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے،
اس مہینے کی ہر آن، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بہت قیمتی ہے دوست، بہت ہی قبولیت والا اور مقبولیت والا مہینہ ہے دوستو۔ اس سے چلتے پھرتے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ دعاؤں کو سیکھے اور دعاؤں کا ترجمہ بھی سیکھے تاکہ دل کے اندر دعاؤں کا احساس ہو دوستو۔ جیسے حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری نور اللہ مرقدہ پورے رمضان المبارک کے 30 دن کی 30 دعائیں لکھ لیا کرتے تھے، اتنے بڑے اللہ والے دوستو، سجدے کی حالت میں 2-2 3-3 گھنٹے رویا کرنے والے اتنے بڑے اللہ والے رمضان المبارک میں پورے 30 دن کی 30 دعائیں لکھ لیا کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدین سے فرماتے تھے کہ دوستو روزانہ ایک دعا افطار کے وقت اللہ رب العزت سے مانگو، روزانہ ایک دعا افطار کے وقت اللہ رب العزت سے مانگو، تہجد کے وقت اللہ رب العزت سے مانگو، بے شک وہ اللہ رب العزت عطا کر کے رہیں گے۔ اور آگے فرماتے تھے اگر کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، اگر کوئی دنیاوی حاجت مانگنا ہے تو عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے سوال کرو، اللہ رب العزت وہ دنیاوی چیز بھی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عین جب افطاری کا وقت ہوتا ہے دوستو، جب سائرن بجتا ہے یا اذان ہوتی ہے، ہم روزہ افطار کرنا شروع کرتے ہیں، عین اسی وقت مبارک گھڑیاں شروع ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس وقت بھی ہم روزہ کھولتے کھولتے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں افطاری کے سامنے بٹھایا، ورنہ ہم اتنے گندے ہیں کہ ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ باری تعالیٰ آپ کا احسان ہے کہ ہم آپ کے عطا کیے ہوئے رزق سے افطار کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیجئے، اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ اس افطار کے ذریعے میری مغفرت فرما دیجئے، اس رزق کے ذریعے میری مغفرت فرما دیجئے۔ ہم افطار کرتے جائے اور دل دل میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے جائے، وہ گھڑی بہت ہی مقبول اور منظور گھڑی ہوتی ہے میرے دوستو۔ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی دوستو۔ اس لیے عین افطاری کے وقت بھی دعائیں کرے دوستو، اللہ رب العزت سے مانگے۔ یہ تو مانگنے کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ رب العزت سے لینے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے ایسے ہی چلا گیا دوستو تو پھر اور کون سا مہینہ آئے گا؟ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے رحمت مانگے، رحمت مانگے پیارے اللہ، اپنی رحمت واسعہ، اپنی رحمت کاملہ ہمیں عطا فرما دے۔ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم نے مکمل 10 دن مغفرت کے عطا فرمائے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے دوستو۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے دوستو۔ اللہ رب العزت کے سامنے آؤ اور مسجد میں آ کر نمازیں پڑھو، سجدے کی حالت میں رو رو کر معافی مانگو، قسم خدائے پاک کی آسمان کے اندر آپ کی مغفرت کا پروانہ ملے گا دوست۔ وہ اللہ تو پہلے آسمان پر آ کر پکارتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی میں برکت مانگنے والا میں اس کی روزی میں برکت دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا میں اس کے شفا عطا کروں، ہے کوئی تکلیف کو دور کرنے والا میں اس کی تکلیف کو دور کروں۔ مگر دوستو اس وقت ہم میٹھی نیند میں ہوتے ہیں۔ ایک مہینہ تہجد کا اہتمام کر کے، اللہ رب العزت سے دعائیں کر کے دوستو دیکھو تو صحیح، اللہ رب العزت سارے راستے آسان کر دیں گے، سارے راستے آسان کر دیں گے دوستو۔
روزی کا مسئلہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے اللہ رب العزت کے پاس عافیت والی روزی مانگی، قسم خدائے پاک کہ اللہ رب العزت روزی کے سارے راستے آسان کر دیں گے، تکلیفوں کے سارے راستے آسان کر دیں گے. ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. بیماری میں، صحت تندرستی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں، اگر ہم نے بیماری میں اللہ کا شکر ادا کیا تو وہ بیماری دوستو صحت تندرستی میں بدل جائے گی. اگر صحت تندرستی میں الحمدللہ کہا تو اللہ رب العزت مزید ہمیں صحت اور طاقت عطا فرمائیں گے. اگر ہمیں بیماری کے اندر الحمدللہ کہا تو اللہ رب العزت ہمیں شفا یابی عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں ہر حال میں الحمدللہ کہو، ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کو اتنی ساری نعمتیں عطا کریں گے کہ آپ گن نہیں سکیں گے. دوستو فی الحال بھی ہمارے پاس کتنی ساری نعمتیں، کوئی گن سکتا ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی؟ ہماری باڈی کے اندر اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنی ساری نعمتیں کہ ہم نہیں گن سکتے. دوستو اور قرآن کریم میں بھی صاف اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر، سر کے اندر ایسی ایسی باریک رگیں فٹ کی ہے، اگر ان میں سے ایک رگ بھی بلاک ہو جائے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے. ایسی کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. یہ زبان، اس کے اندر بولنے کی طاقت کس نے دی دوست؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زبان کو تالو سے چپکا دے وے، بولنے کی صلاحیت سلب کر لے وے، بولنے کی صلاحیت کھینچ لے وے. ہم کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہ چلنے کی طاقت، یہ ہاتھ سے کام کاج کرنے کی طاقت، ہر چیز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. دوستو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. دوستو یہ مہینہ بہت ہی اہمیت والا، فضیلت والا مہینہ ہے. دوستو اللہ رب العزت ہم تمام کو اس مہینے کی فضیلت عطا فرمائے. دوستو میرے محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حدیث پاک میں پڑھا الصیام جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے. دوستو روزہ ایک ڈھال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ رب العزت بذات خود عطا فرماتے ہیں. جو دوسری عبادتیں ہیں اللہ رب العزت اس کا ثواب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، مگر روزے کا ثواب اللہ رب العزت بذات خود عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا انا صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. محترم دوستو فجر سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، ہم تھوڑا سوچیں، جب ایک چھوٹا سا بچہ یا بچی روزہ رکھتا ہے یا بچی روزہ رکھتی ہے تو اس کی ماں اس کے ساتھ کیسی محبت اور شفقت سے پیش آتی ہے نا؟ تھوڑا سا وہ بچہ روتا ہے تو ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اس کا دل بہلاتی ہے، اس کا دل بہلاتی ہے، اس کو دل کو بہلانے والی باتیں کرتی ہے، اس کو روزے کی فضیلت ہنس ہنس کر بیان کرتی ہے، رمضان المبارک کی فضیلت اس کے سامنے ہنس ہنس کر بیان کرتی ہے. جب چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا روزے کی حالت میں پریشان ہوتا ہے تو ماں اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ بیٹا 1-2 گھنٹہ باقی ہے، بس روزہ ختم ہو جائے گا، تھوڑا صبر کر لے، اللہ رب العزت بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت آسمانوں میں تیرے نام کا چرچا کریں گے، اللہ رب العزت تیرے لیے رحمت کے دہانے کھول دیں گے، 2-3 گھنٹے باقی ہے، بس صبر کر لے. محترم دوستو ماں کے ان جملوں کے اوپر بچے کو صبر آ جاتا ہے اور بچہ صبر کر لیتا ہے. میرے محترم دوستو تھوڑا ہم سوچیں، وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے امت کے روزداروں کے ساتھ کیسی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا. جب ایک ماں چھوٹے سے بچے کو بہلاتی ہے اور پیار محبت کی باتیں کرتی ہے تو اللہ اپنے امت کے روزداروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہوں گے کہ میرا بندہ فجر سے بھوکا ہے، فجر سے پیاسا ہے، حالانکہ وہ چاہتا ہے تو بند کمرے میں کھانا کھا لیتا، پانی پی لیتا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر نہیں، اللہ
فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے دل کے اندر میرا ڈر ہے، میری محبت ہے، وہ میری محبت کے خاطر فجر سے شام تک بھوکا رہتا ہے، وہ میرے پیار کے خاطر فجر سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، میں اس کو بدلہ نہ دوں تو اور کون دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، اور کوئی نہیں دے گا۔ محترم دوستو، ہم کسی بند کمرے میں گھر کے اندر دوپہر کے وقت کھانا کھا لے ہوئے، پانی پی لے ہوئے، کون دیکھنے والا ہے؟ مگر نہیں، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے دوستو، اللہ کی محبت ہے کہ نہیں، رمضان المبارک اللہ نے عطا کیا ہے، میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ کی رضامندی کے خاطر رکھا ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کتنے ناراض ہو جائیں گے، اللہ رب العزت مجھ پر لعنت فرمائیں گے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میں پیاسا رہ سکتا ہوں، میں پیاس کی وجہ سے تڑپ سکتا ہوں، میں پیاس کی حالت میں قرآن کریم پڑھ سکتا ہوں، میں دوسرے لوگوں کو راستہ بتا سکتا ہوں، دوسرے لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہوں، روزے کی حالت میں کاروبار کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر میں چھپ کے کھانا اور پانی نہیں پی سکتا۔ یہ بندے کے دل کے اندر ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کے اندر اللہ رب العزت کے ایسا ڈر ہمیں نصیب فرما دے۔ دوستو، جس طرح روزہ فرض ہے میرے دوستو، نمازی بھی تو فرض ہے۔ ہم روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں موادمت اور موافقت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح نمازوں کی بھی ہم پابندی کر لیا کریں۔ جس طرح رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، تلاوت کی پابندی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر غم خاری کی پابندی ہوتی ہے، ہمدردی کی پابندی ہوتی ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہمدرد بن جاتا ہے، رحم دل بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، پوری زندگی اسی طرح گزارو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العزت سے باتیں کرتا ہے دوستو، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ رب العزت سے بات چیت کریں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بات چیت کروں، قرآن کریم کی تلاوت کروں، قرآن کریم کو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں اور ایسے ایسی منظر کشی کی ہے دوستو، اگر تم کو ترجمہ پتہ چل جائے دوستو تو قرآن کریم کو سینے سے لگا کر چلے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے ایسے منظر بیان کیے، کہیں جنت کا تذکرہ کیا ہے، کہیں جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ جو پہلے قومیں گزری اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ ایسے عجیب و غریب منظر سے کیا ہے دوستو۔ اگر ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ سنیں گے، جب پتہ چلے گا کہ مومنین کا درجہ کتنا بڑا ہے، مسلمانوں کا درجہ کتنا بڑا ہے، روزے دار کا درجہ کتنا بڑا ہے، رمضان المبارک کی فضیلت کتنی بڑی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کتنی بڑی ہے، قرآن کریم کتنا مقدس کتاب ہے، اس کتاب کی فضیلت کتنی بڑی ہے، نمازوں کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اور زکوٰۃ کی فضیلت کتنی بڑی ہے، جب ترجمہ پڑھیں گے جب پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دوستو ہر جگہ اعلان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازیں قائم کرو اور زکاتیں بھی ادا کرو دوستو۔ مفتیان اعظام فرماتے ہیں دوستو، حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کا 2 دن پہلے کا ایک تحریر نامہ آیا دوستو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر 40% لوگ زکوٰۃ نکالنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، یعنی ایک بوجھ ہے ایسا۔ ارے میرے دوستو، زکوٰۃ تو مال کو پاک صاف کرتا ہے، اور زکوٰۃ دینا گویا کہ اپنے جیب سے پیسے نکالنا یہ تو ایک ظاہری کام ہے دوستو۔ کل قیامت کے دن زکوٰۃ کی جو رقم ہم نے نکالی ہے اس کا بدلہ تو اللہ رب العزت ہی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مفتیان اعظام فرماتے ہیں کہ امت کو زکوٰۃ نکالنا بوجھ لگتا ہے۔ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ دلوں کے اندر پیسوں کی محبت زیادہ آ گئی، اس وجہ سے انسانوں کو زکوٰۃ نکالنا بوجھ معلوم ہوتا ہے۔
محترم دوستو، اپنے مال کی تحقیق کر کے مفتیان اعظام کو مسائل پوچھیں، علماء کرام کو، ائمہ اعظام کو مسائل پوچھیں زکوٰۃ کے، اور تحقیق کر کے زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ بھی ایسے انسان کو دے اس کی بھی تحقیق کرے ہم دوست۔ ایسا نہیں کہ جس کو چاہے من چاہے تھما دیا۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، کون کتنا غریب ہے، ہم تحقیق کر کے ایسے انداز سے زکوٰۃ ادا کرے دوستو کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس لیے دوستو اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، ورنہ یہ مال کل قیامت کے دن توق بنا کر ہمارے گلے میں پہنا دیا جائے گا، یہی مال سانپ بن کر ہمیں ڈسنے کے لیے آئے گا۔ اور قرآن کریم کا اعلان ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو میرے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ نکال کر، صدقات اور خیرات نکال کر دوستو اللہ رب العزت کی بینک کے اندر ہم مال جمع کریں، تاکہ یہ مال کل قیامت کے دن ہمیں ساتھ دے دوستو۔ اس لیے میرے محترم دوستو زکوٰۃوں کی پابندی کرے، تحقیق کرے، ہر چیز کی تحقیق کیے بغیر نہ نکالے۔ زکوٰۃ کی تحقیق کرے مکمل، میرے پاس کتنا مال ہے، سب سے پہلے تو یہ بیان کرے، علماء کرام کو یہ کہے، تحریری شکل میں کہہ سکتے ہیں تو تحریری شکل میں، اگر زبان سے کہہ سکتے ہیں تو زبان سے کہو، مگر زکوٰۃ اپنے من مانی انداز سے مت نکالو دوستو۔ علماء کرام سے پوچھو کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنے زیورات ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی دوسری چیز ہے، اتنے مکانات ہیں، اتنی دوسری چیزیں ہیں، اور ہر چیز کا سروے کرو دوستو۔ علماء کرام، مفتیان اعظام آپ کو مکمل پوری تحقیق بتائیں گے کہ آپ کے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ 1 مہینہ ہے دوستو، اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا، ہماری زندگی محفوظ ہو جائے گی، ہم ہر حادثے سے بچنے والے بن جائیں گے، ہمارا گھر آتش زدہ سے بچ جائے گا، ہمارے گھر میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہمارے گھر میں کوئی آگ نہیں لگا سکے گا دوستو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں دوستو۔ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک شخص تھا، آسٹریلیا کا واقعہ حضرت بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، بلڈنگ کے اندر رہتا تھا، اس کا نام محمد یونس تھا، حضرت نے اس کا نام بھی لکھا ہے، محمد یونس۔ ایک مرتبہ دوستو رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، گرمی کے ایام چل رہے تھے، گرمی کے ایام چل رہے تھے کہ اچانک بلڈنگ کے اندر دوستو آگ لگی۔ حضرت مولانا کاتب صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، بہت ہی پیارے انداز میں واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بلڈنگ کے اندر آگ لگی، اس آدمی کا مکان بلڈنگ کے بالکل درمیانی حصے میں تھا، سارے مکانات جل گئے مگر اس کا گھر نہیں جلا دوستو، اور وہ آدمی اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا آرام سے سویا ہوا تھا۔ اس کو فون کے ذریعے اطلاع کی کہ بھائی تیری بلڈنگ کے اندر آگ لگی ہے، تو کیا کرے گا، گھر سے باہر نکلے گا یا نہیں؟ اگر ہم ہوئے تو کیا کرے دوست؟ کود جاوے نیچے۔ ہم ہوئے تو کیا کرے؟ بھاگنے کی کوشش کریں کہ کہاں سے رستہ ہے، کہاں سے بھاگوں، مگر اس انسان نے اطمینان سے جواب دیا، میں نے مکمل زکوٰۃ ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اس کا گھر بالکل اطمینان کے ساتھ رہا، وہ بھی اطمینان سے، اس کا گھر بھی بالکل سیف رہا۔ یقین دیکھیں، یقین، وہ آدمی کہتا ہے رمضان میں نے مکمل زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے میرے گھر کو کچھ ہونے والا نہیں اور نہ مجھے کچھ ہونے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کی بھی حفاظت فرمائی اور اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ اس بندے کو اللہ پہ یقین تھا اور اللہ کو اس بندے سے محبت تھی، دونوں کی محبتیں ملی تو اللہ رب العزت نے بندے کی بھی حفاظت فرمائی اور بندے کے مال کی بھی حفاظت فرمائی، بندے کے مکان کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس لیے محترم دوستو، مالوں کی تحقیق کرتے ہوئے ہم زکوٰۃیں نکالیں، اور
جو انسان مستحق ہے، غریب ہے، ان کی امداد کرنے کی بھی پوری کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس طرح ہماری مسجد کی چالی کا بھی کام چل رہا ہے، اس کے بھی چندے کا اعلان ہے، اور ہمارے نواپور سے ہمارے ایک ساتھی تشریف لائے ہیں دارالاحسان سے، جو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بارڈولی دامت برکاتہم کا ادارہ ہے۔ حضرت کی شخصیت گجرات میں مشہور ہے اور پوری انڈیا میں مشہور ہے، اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ حضرت ڈھابیل جامعہ کے استاد حدیث ہے۔ اس لیے محترم دوستو، ان کے مدرسے سے ایک مولانا صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کی بھی بھرپور امداد کریں للہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے، اور بھی مسافر محترم دوستو سفیر آتے رہیں گے، ہم ان کی امداد کریں اور ہماری چالی کی بھی امداد کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ